مختلف زبانیں، مختلف علاقے، مختلف قد و قامتیں، مختلف بود و باش، سب کچھ ترک کر کے ایک رنگ میں رنگ کر، ایک لباس پہن کر، ایک صدا کے ساتھ ہر مومن امیر غریب ہر قسم کے طبقاتی فرق چھوڑ کر بس خدا کے رنگ میں رنگ کر ایک ہی کلمہ اور ایک ہی نغمہ الاپتے ہوئے اس کے گھر میں حاضر ہو۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس فطرت سلیمہ پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے اپنے ماننے والوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے اس خوبصورت منظر کی کوئی بھی تصویر پیش کرنے سے قاصر و عاجز ہوں کہ اللہ کا گھر کس قسم کی اس میں جاذبیت ہے اور کتنی اس میں خوبصورتی ہے۔ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے، سیاہ چادر میں ملبوس اللہ کا گھر ہم جیسے دنیا میں خریطہ عالم پر پھیلے ہوئے کروڑوں اپنے رب کے ماننے والوں کے گناہوں کو کھینچ لینے والا اپنی طرف اور جذب کر لینے والا اور ان کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر کے ان کو بالکل تزکیہ کر کے صاف ستھرا کر کے دنیا میں بھیجنے والا، وہ اس کے بیت اللہ العظیم کا وہ شان ستاری و غفاری کا مظہر، وہ پردہ مبارک، وہ لباس مبارک، اس قدر جاذبیت اس کے اندر ہے کہ جب ایک مومن کی اس پر نظر پڑتی ہے تو ایک گناہگار مسلمان ہونے کی حوالے سے میں ناظرین و سامعین کے ساتھ اپنی اس کیفیت کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے خوبصورت ترین نظارے کوئی جا کر دنیا کے کسی خطے میں خوبصورت نظارہ دیکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے کہ میں نیاگرا فال دیکھتا ہوں، کینیڈا کے اندر جاتا ہوں، میں افریقہ کے جنگلوں کو دیکھتا ہوں، کینیا کے سفاری پارک کو دیکھتا ہوں۔ لیکن ایک مومن کے ایمان کی یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے خوبصورت ترین نظارے بھی اس نے دیکھے ہیں اور خوبصورت ترین منظر اس کی آنکھوں میں آئے ہیں، ایک مومن جب اپنی زندگی میں سب سے پہلی نظر اللہ کے گھر پر، اس کی پہلی نظر اللہ کے گھر کے پردے کے ساتھ نظر جا کے ملتی ہے، ٹکراتی ہے، تو واللہ العظیم جو خوشی، جو مسرت، جو عظمت اور جو اظہار عجز کی کیفیت اس وقت بندے پر طاری ہوتی ہے اور لذت و سرور کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ دنیا کا کوئی نظارہ دیکھ کر بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور احادیث مبارکہ میں اس گھر کی جو عظمت بیان فرمائی گئی کہ اللہ کا گھر محبت انوار الہیہ ہے، بیت اللہ شریف کی وہ فضا اس زمین سے لے کر عرش تک اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے انوار و تجلیات کے نزول اور اس کے حبوط کا مرکز ہے، اور یہ پوری فضا مملو ہے اللہ کے انوار و تجلیات کے ساتھ، اور اس کیفیت کے ساتھ اس کی برکات ہیں سوری بھی اور معنوی بھی، کہ جب کوئی مومن بیت اللہ الحرام میں، مسجد حرام شریف میں، کعبہ شریف کے جوار میں جا کر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا نے وہاں وہ برکت رکھی ہے کہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی بیان فرمایا گیا کہ جب ایک مومن صالح خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت جل وعلا کے فرض کی بجا آوری کے لیے، اس کی محبت کے لیے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے اور بیت اللہ شریف پر نظر کرتا ہے، تو اس نظر کے صدقے میں اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا اس گھر پر کی زیارت کے نتیجے میں اس بندے کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو
معاف فرما دیتا ہے، اور یہاں کے جتنے بھی امور ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور سعی کرنا بین الصفا والمروہ، اللہ رب العزت جل وعلا اس کے بعد اس بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے کہ جس طرح وہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے اور آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے، اور گناہوں سے جس طرح پہلے دن کا بچہ پاک ہوتا ہے، کعبۃ اللہ سے جب کوئی آدمی فارغ ہوتا ہے ان امور کے ساتھ تو وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنی رحمتوں میں اس طرح اس کو گھیر لیتے ہیں کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بندہ اللہ رب العزت جل وعلا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اس کو گھیرتی ہے، اس کے گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، کسی مقام کی یہ عظمت، کسی موضع، کسی مقام معاف کیجیے گا، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ کسی اور سرزمین کا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے کعبہ شریف کو پہلا گھر قرار دیا، اول بیت وضع للناس۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا کہ جب اللہ رب العزت جل وعلا نے زمین کو تخلیق فرمایا تو زمین کا نقطہ آغاز، اولین نقطہ کہ جس سے زمین کو توسع دیا گیا، پھیلایا گیا، اس کو سطح اس کی پھیلائی گئی، تو وہ زمین کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا ہی مقام ہے۔ حقیقی معنی اول بیتن کا یہ ہے۔ وضع للناس کہ لوگوں کی عبادت کے لیے وہ گھر مقرر کیا گیا۔ ہر دور میں بیت اللہ شریف کو ابتدائے آفرینش سے، تخلیق کی ابتدا سے لے کر ہی یہ عظمت حاصل ہے، یہ بزرگی حاصل ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس وقت تک اور قیامت تک کہ یہ مرکز ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے کہ ایسا عظیم الشان گھر کس عظیم الشان شہر میں ہے، الذی بمکہ، وہ مکہ مبارکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، وہ برکت والا ہے۔ یہ عظیم الشان گھر اللہ کا برکت والا ہے۔ یہ بات کعبہ شریف کی عظمت کے لیے قابل توجہ ہے کہ برکت کیا چیز ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ مبارکن، برکت ہے۔ برکت خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور یہ گھر برکت والا ہے، یہ مقام برکت والا ہے، اس کی فضا برکت والی ہے، اس کا ماحول برکت والا ہے۔ برکت ضعف کو کہتے ہیں، ضعف کسی چیز کی بڑھوتری کو، کہ اگرچہ مقدار میں، کمیت میں کوئی چیز کم نظر آتی ہو، لیکن اپنے فوائد کے اعتبار سے وہ بہت ہی مطمئن کر دینے والی ہو، اور کیفیت کے اعتبار سے ایک بیش بہا فوائد عطا فرمانے والی ہو، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور بے برکتی کس کو کہتے ہیں؟ آج کے اس دور میں جبکہ پوری دنیا معاشی کرائسس میں مبتلا ہے، بے برکتی کو دنیا خوب پہچانتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بے برکتی کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں جو خود پیش آ جائے، سامنے آنکھوں کے آ جائے، اس کو لیے بیان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب تو ہر آدمی کو خود پیش آ گئی بے برکتی، جس کو دنیا کے بڑے بڑے بینکار کہہ رہے ہیں جی کہ نوٹ کثرت سے ہو گئے، افراط زر ہو گیا،
لیکن اس کے اندر وزن ختم ہو گیا، کوئی چیز اس سے حاصل نہیں ہوتی، مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو بوریاں بھر کے اگر نوٹ لے جاتے ہیں تو اس سے چھوٹے چھوٹے شاپروں میں، شاپنگ بیگوں میں بھی مال پورا نہیں ہوتا۔ یعنی نوٹوں کی کثرت ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، لیکن اس کے اندر جو وزن ہے، مال و دولت کے اندر جو برکت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور آج دنیا کے کتنے ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک، جس غربت و افلاس کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، صرف وہی قابل توجہ نہیں ہے، بلکہ جو دنیا کے بڑے بڑے دھنوان اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی معیشتیں بھی لرز رہی ہیں۔ تو یہ بحران، دنیا کے اندر مشاجرہ، دنیا کے اندر اختلافات، دنیا کے اندر ظلم و ستم، دنیا کے اندر ناانصافی، دنیا میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندروں میں اور خشکیوں میں فساد ظاہر ہو گیا۔ قرآن مقدس کہتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کو انہونی مت سمجھو، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے جس سے تم گزر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو اس پر بھی تو غور کرو۔ گرامی قدر حضرات، بے برکتی کے لیے میری توجہ اس طرف چلی گئی کہ دنیا آج کس حالت سے گزر رہی ہے، برکات خدا بندی سے دنیا محروم کیوں ہے، اور کلمات طیبات کی برکت سے دنیا کیوں محروم ہو گئی، اور خاص طور پر ملت اسلامیہ جس کے پاس دنیا کے سب سے قیمتی وسائل کا بیش بہا ذخیرہ ہے، اس کے باوجود ملت اسلامیہ کا 2/3 حصہ غربت و افلاس کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، یہ محرومیاں، یہ افلاس، یہ غربت، یہ تباہیاں، یہ بربادیاں، قرآن مقدس فرماتا ہے یہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، تو برکات کے حصول کے لیے ہمیں پھر رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دنیا حصول برکات کے لیے اور اطمینان کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے پھر اسباب کی طرف ہی متوجہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب جل وعلا فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، خود کو میرے لیے فارغ کرو، میری یاد کے لیے خود کو فارغ کرو، سب کاموں سے الگ تھلگ ہو کر میری یاد میں بیٹھو۔ املا صدرک غنن واسد فقرک، میں تمہیں غنی بنا دوں گا، تمہاری محتاجی دور کر دوں گا، محتاجی کے دروازے بند کر دوں گا، غربت و افلاس کے دروازے تم پر بند کر دوں گا، معاشی تنگیاں تمہاری دور کر دوں گا، اور تمہارا سینہ کھول دوں گا، ہر قسم کی تنگی اور دیکھ تم سے دور کر دوں گا، تمہیں غنی بنا دوں گا۔ لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے کہ ابن آدم تفرغ، اس کے لیے مصروفیت نہیں ہے، اس کے لیے فراغت کی ضرورت ہے۔ سبب کی نہیں، مسبب کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم اپنے مالک کی یاد کے لیے خود کو فارغ نہیں کر سکتے تو املأ یدیک شغلا، میں تمہارے ہاتھ کام سے، شغل سے بھر دوں گا، مملو کر دوں گا، بیزی بیزی بیزی، ویری بیزی،
بہت مصروف، بہت مصروف، بہت مصروف. ولم اسد فقر کا، کام دوں گا تمہیں، مصروفیات دوں گا، ایکٹیویٹیز ہوں گی، تمہاری سروس ہوگی، صبح و شام گھومتے رہو گے، لیکن لم اسد فقر کا، میں تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، غربت و افلاس تم سے دور نہیں کروں گا، تمہاری نعمت میں برکت نہیں ڈالوں گا، اس لیے کہ تم نے سبب کو ہی الہ بنا لیا اور سبب کو ہی خدا بنا لیا اور کام کو ہی اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا لیا. ارے کام کو سبب کی طور پر سمجھو اور مسبب کی طرف متوجہ رہو. سبب میں برکت پیدا کرنے والا اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اور تمہارے فقر کو دور کرنے والا اور تمہاری محتاجیوں کو دور کرنے والی وہ ذات ذوالجلال والاکرام ہے کہ جب اس کی نظر رحمت ہوتی ہے تو وہ تھوڑے کو بھی بیش بہا بنا دیتا ہے اور تھوڑے میں بھی وہ برکت پیدا کرتا ہے کہ دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. گرامی قدر ناظرین و سامعین، برکت کا یہ بڑا وسیع مفہوم ہے جس کے نمونے احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے اس طرح بھی موجود ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ انس جاؤ صفہ کے تمام صحابہ کو اکٹھا کر لو. حضرت انس بن مالک کی والدہ فرماتی ہیں کہ انس، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانا کی گنجائش نظر نہیں آتی. تو ان کے شوہر نامدار فرماتے ہیں تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بلا رہے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنے خزانوں پر ملک فرمایا، عطا فرمایا ہے اور اپنے خزانوں کا وارث بنایا ان کو، اور انا اعطیناک الکوثر کی انہیں شان عطا فرمائی ہے، انہیں خیر کثیر کی اللہ نے کنجیاں عطا فرما دی ہیں اور اللہ کے برکت کے باغات میں اور خزانوں پر ان کا ہاتھ ہے. اس لیے تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 80 آدمی وہ کھانا جو صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی آپ کے لیے تیار کیا گیا اتنی مقدار میں تھا، 80 صحابہ اکرام کو مدعو کر لیا گیا. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھا، اس پر آیات کی تلاوت فرمائی. آج لوگ جھگڑے کرتے ہیں کھانا سامنے ہو جی تو تلاوت کرنا ٹھیک نہیں. میں نے کہا بخاری شریف اٹھا کے دیکھو باب المعجزات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، آیات بینات کی تلاوت فرمائی اور دست مبارک دست شفقت پھیرا اور فرمایا انس بن مالک سب کو کھانا دیتے جاؤ، پردہ نہ اٹھانا، اس کے اوپر سے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالتے جاؤ اور کھانا نکالتے جاؤ دیتے جاؤ، اور ہانڈی میں سے ضرورت کا جتنا ادام ہے، سالن ہے، سبزی ہے وہ بھی ڈالتے جاؤ اور اس کا ڈھکن مت کھولو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کی روشنی میں صحیح بخاری شریف میں ایک مقام نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر کا واقعہ الگ موجود ہے، حضرت انس بن مالک کے گھر کا واقعہ الگ موجود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی حاجت کے مطابق کھانا 80 سے زائد صحابہ کو کھلایا، سب سیر ہو گئے اور کھانا اتنے کا اتنا ہی تھا. تو ایک شخص کے کھانے میں جو ایک شخص کو کفایت کرتا ہو، اگر 80 آدمی اس سے سیر ہو جائے بھی کھانا ختم نہ ہو، یہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن پیارے رسول کی وہ برکات امت کے لیے آج بھی ختم نہیں ہوئی. اے امت محمدیہ، وہ برکات مصطفیہ، وہ برکات جناب محمد الرسول اللہ آج بھی زندہ ہیں اور امت مسلمہ کے لیے گنبد خضرا سے ان برکات کے انوار آج بھی امت کی طرف متوجہ ہیں. لیکن امت ہی اگر اپنی اصل کو بھول رہی ہو تو پھر خود بخود انوار تو متوجہ نہیں ہوتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. گرامی قدر حضرات،
برکت اسے کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں محرومیاں، بدقسمتی، بے برکتی، بے چینی، اضطراب، ہمہ گیر، ہمہ جہت اور ہمہ وقت، ایک ختم نہ ہونے والی پیاس اور ایک حل نہ ہونے والا مسئلہ، پرابلم ہی پرابلم، پرابلم ہی پرابلم، انفرادی سے لے کر اجتماعی سطح تک ہر آدمی پریشان ہی پریشان۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی برکات جس معاشرے سے اٹھ جاتی ہیں، اور جس معاشرہ بے مہار ہو جائے اور وہ اپنے مالکوں اور اپنے آقاؤں کی زمام کو توڑ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ معاشرہ برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم کفر کے پاس بھی تو وسائل ہیں، ارے وسائل ان کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن عالم کفر کو بھی نگاہ عبرت سے دیکھو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس کی بے چینیاں بھی تم سے چھپی ہوئی نہیں ہوں گی۔ لہذا صرف وسائل نے انہیں بھی کچھ نہیں دیا۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، دلوں کا اطمینان اپنے مالک و خالق کی یاد میں ہے، اس کی محبت میں ہے، اپنے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سے تعلق استوار کرنے میں ہے، محبت کے رشتے مضبوط کرنے میں ہے، اپنی نسبتیں قائم کرنے میں ہے، اور اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر ایک بندے کی فکر، اس کا ذہن، اس کی توجہات اپنے خالق و مالک جل وعلا کے در اقدس کی طرف، اس نشان اعظم کی طرف جسے اول بیت وضع للناس فرما رہا ہے، اس کی طرف وہ متوجہ ہو، اس کا شوق ہو، اس کی لگن ہو، اس کا جذبہ ہو، بندے کے دل میں موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مقام مکہ میں وہ مبارکن، وہ برکت والا ہے۔ اب لوگ ان برکات سے کہتے کس طرح برکات ہوتی ہیں، کیا برکات ہوتی ہیں؟ اللہ رب العزت جل وعلا کوئی شک کا مقام نہیں ہے، اس کا کلام کوئی شک کا کلام نہیں ہے، شک کا مقام نہیں ہے، برکت ہے اس میں، اور اس برکت کو طعام، فواکہ، ثمرات، پانی، ہر قسم کی سہولیات کا جو وفور ہے، ایک وقت میں لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع اور ہر چیز کی فراہمی، اس کو صرف وسائل کا وفور نہ سمجھا جائے، وسائل کا وفور نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جو ملک زرعی ملک ہیں، آج ہمارے ملک عزیز میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کھانے کے لیے گندم نہیں ہے، امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور اتنی مہنگی امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر وسائل کا نام برکت ہوتا ہے تو پھر جس ملک کے ایک ایک چپے پر گندم کاشت ہوتی ہے اور اتنی عمدہ گندم پیدا ہوتی ہے، اس ملک میں قحط پڑ جانا اور گندم تک کا دستیاب نہ ہونا اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ وسائل کی فراوانی، اس سے کبھی برکت پیدا نہیں ہوتی۔ برکات کا عجیب ماحول ہے، ذمہ دار بدنیت ہو جائیں تو بھی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، قیادت کی نیت قوم کے بارے میں درست نہ رہے، خیانت پیدا ہو جائے، امانتوں میں خیانت پیدا ہو جائے، عدل کی جگہ ظلم لے لے، اور حسن نیت کی جگہ بدنیتی لے لے، اور حسن زن کی جگہ سوء زن قوم کا شعار بن جائے، ایسی قوم بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، تو برکت اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے اس گھر میں بھی برکت رکھی ہے، اور قبلہ اول بیت المقدس کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم اپنے حبیب مقدس کو
شب اسرا اور شب معراج میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، وہ مسجد اقصی کے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب قرآن مقدس کی اس آیت میں مفسرین کرام نے احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں اس کی تشریح، اس کی توضیح کی ہے کہ اس کے ارد گرد کیا برکت ہے جس کو اللہ رب العزت جل وعلا برکت فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ برکت انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور ہیں، قبور انبیاء ہیں جن کو اللہ رب العزت جل وعلا برکت فرما رہا ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر طبری اور اجلہ مفسرین کرام نے اس سے یہی مراد لیا کہ وہاں سینکڑوں انبیاء کرام کے مزارات ہیں جن کو اللہ رب العزت جل وعلا برکت کا مقام فرما رہا ہے۔ تو اب دیکھیے ان لوگوں کا تعصب اور تنگ نظری جو انبیاء کرام کے مقابر کو، ان کے مزارات کو شرک کا مقام ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا ان مقامات کو امتوں کے لیے برکت فرما رہا ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، دوسری صفت اس گھر کی یہ ہے کہ ھدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے، جہان کے لیے راہبر ہے، رہنما ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بیت اللہ شریف اگر صرف اینٹوں کا اور پتھر کا ایک گھر ہے، ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، تو ایک کمرہ جو نہ بولتا ہو نہ چلتا ہو، وہ راہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو راہبری اور رہنمائی اور ہدایت یہ اللہ رب العزت جل وعلا جو ہدایت کا خالق ہے وہی ہدایت عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے سبب ہدایت جس چیز کو بھی ٹھہرا دے اس سے ہدایت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس مقام پر اپنے گھر کو کائنات کے لیے ہدایت فرمایا، اور یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام میں اللہ رب العزت جل وعلا نے جناب محمد الرسول اللہ کو ذریعہ ہدایت فرمایا اور قرآن مقدس کتاب مبین کو ذریعہ ہدایت فرمایا ہے، اور یہاں بیت اللہ شریف کو ذریعہ ہدایت فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذوات قدسیہ قرآن ہو یا ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا بیت اللہ شریف ہو، یہ ہدایت کے خالق نہیں ہے، ہدایت کا خالق اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے، لیکن قرآن کریم واضح فرماتا ہے کہ میرا گھر بھی ہدایت ہے کائنات کے لیے، میرا رسول بھی ہدایت ہے کائنات کے لیے، میرا قرآن بھی ہدایت ہے کائنات کے لیے، تو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کوئی بات جھگڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کا واضح بیان ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں۔ اس گھر میں کئی نشانات ہیں اللہ رب العزت جل وعلا کے، آیات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، لیکن قربان جاؤں اللہ رب العزت جل وعلا کے ہاں عظمت، محبت، درجہ، مقام، فضیلت قابل توجہ ہے۔ مقام ابراہیم، بہت سی نشانیاں جب بڑی بڑی ہیں تو ان میں جو اولین گنوائی گئی، جس کا تذکرہ کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم ہے۔ تو مقام ابراہیم کس چیز کو کہتے ہیں؟ حجاج کرام، ناظرین و سامعین جو اللہ کے گھر میں گئے ہیں، کعبہ مکرمہ کی زیارت کا جنہوں نے شرف حاصل کیا، مقام ابراہیم کی بھی زیارت انہوں نے کی، وہ خوب جانتے ہیں مقام ابراہیم کیا ہے۔ ایک پتھر ہے تعمیر کعبہ کے وقت جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے وہ نشان قائم کرنے کا ذریعہ کہ جس میں پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نشان قدم جم گیا، پاؤں مبارک اس کے اندر، پتھر اتنا نرم ہوا کہ پاؤں اس کے اندر اتر گیا، اور آج تک سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی آپ کا قدم مبارک کا بمائے انگلیوں کے مکمل طور پر نشانات اس پتھر کے اندر آج بھی موجود ہیں۔
تو ایک بندے کے قدموں کا نشان کتنی اہمیت کا ہو سکتا ہے. لوگ اس بات پر جھگڑا کرتے رہتے ہیں. یہ جھگڑنے کا مقام نہیں مومنوں، یہ ایمان کو جلا بخشنے کا مقام ہے، نور ایمان کو زیادہ کرنے کا مقام ہے، ایمان کی تقویت کا مقام ہے کہ رب جل وعلا اپنے بندوں کو اپنے گھر میں بلا کر اور اپنے گھر میں بلانے کی ان کو جب دعوت پیش کر رہا ہے تو جس بات پر ان کو شوق دلا رہا ہے، ان میں جس چیز کو بطور عظمت اور خاص نشانی کے ذکر کر رہا ہے وہ اللہ کے پیارے خلیل کے قدموں کا نشان ہے. گویا پوری کائنات دور دراز سے سفر کر کے آئے، خرچ کر کے آئے، اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے اور آ کے اللہ کے محبوب بندے کے قدموں کے نشان کی زیارت کرے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کے مخلص بندے اپنی خواہشات نفس کو قربان کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور ہر چیز سے بڑھ کر اپنے مالک و خالق جل وعلا سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا انہیں بے نشان نہیں فرماتا بلکہ ان کی عظمتوں کے نشانات کو قیامت تک کے لیے قائم فرما دیتا ہے. اور کہاں سر کی شان ان کے نشان قدم کی زیارت ساری کائنات کے لیے ایک ذریعہ ہدایت اور ایک نشانی اور آیت اعظم بنا کر پیش فرما رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر کعبہ، بنائے کعبہ اور کعبہ کی آبادی کے لیے جو ان کا اخلاص ہے اور اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کا یہ ایک عروج ہے اور امتیاز ہے جس کو اللہ رب العزت جل وعلا اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے. اسی لیے ہم اہل محبت ہر وقت آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی یہ دعوت لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں کہ جو کچھ بھی بندوں کو نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کے نشانات قدم سے ملتا ہے، اور جو نشانات قدم خدا کے گھر کے لیے قابل بیان بھی ہیں اور وہاں کے لیے خدا کی آیت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ نشانات قدم اللہ کے حبیب کے ہوں یا اللہ کے خلیل کے ہوں، ہمارے گھر اس سے سجے ہوں، ہماری دکانیں اس سے سجی ہوں، ہمارے دیوان خانے اس سے سجے ہوں، ہمارے دل اس سے سجے ہوں، ہمارے سینے اس سے سجے ہوں، یہ تمام مقامات بھی باعث برکت ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کے محبوب بندوں کے نشانات قدم آ جاتے ہیں. گرامی قدر حضرات، وقت ختم ہو رہا ہے اور اس آیت مبارکہ کے مضامین ایک بحر مواج کی طرح سامنے موجود ہیں جس کی موجیں اور جس کی لہریں اپنے پڑھنے سننے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اس کے دل و نظر کے لیے سیرابی کا انتظام کرتی ہیں. میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت طلب کروں گا. انشاءاللہ العزیز ہر سوموار کو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بزم نور میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہیں گے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. میٹھا میٹھا